بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقيه شيء. یہ روایت صحیح بخاری میں اور اس کا نمبر 359. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ ادا کرے، ایسی صورت میں کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی ایک ہی کپڑا ہے اور کندھے ننگے ہیں تو ایسے نماز نہ ادا کرے، بلکہ ایک چادر نیچے تہمت کی صورت میں، ازار کی صورت میں باندھی جائے اور دوسری چادر اوپر رکھی جائے، کندھوں کو بھی ڈھانپا جائے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کندھوں کو نماز میں ننگا رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مکمل زینت اختیار کرنا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا اوپر والا بدن کندھوں سمیت وہ ڈھانپا ہو اور نیچے بھی ازار باندھا ہو، اور کندھے ڈھانپنے سے یا کندھے سے جب کپڑا پہنا جائے گا تو وہ نیچے تک جائے گا، جس سے عورہ کا چھپنا اور اس کو چھپانا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر انسان اوپر کندھوں پہ کوئی چیز نہیں رکھتا، کپڑا نہیں پہنتا یا نہیں باندھتا، تو پھر اس کے عورہ کی حفاظت بھی ناممکن اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر کپڑے کی وسعت ہو تو پورے جسم کو ڈھانپ کر، یعنی کندھے سے نیچے جسم ڈھانپا ہو اور اسی طرح نیچے ازار باندھا ہو، تو اس طرح زینت اختیار کر کے اچھا لباس پہن کر اللہ کے ہاں حاضری دینی چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ کسی انسان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور اس کے پاس مکمل کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ نیچے ازار باندھتا ہے تو قمیض کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، اور اگر قمیض پہنتا ہے تو ازار نیچے تہمت باندھنے کے لیے اور اپنے عورہ کو چھپانے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت اور چھپانے کے لیے کوئی کپڑا باقی نہیں ہے، میسر نہیں آتا، تو ایسی مجبوری کی صورت میں انسان صرف ازار باندھ کر نماز ادا کر لے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور یہ غزوہ بوات یہ والا سفر تھا۔ کہتے ہیں رات کو میں کسی حاجت اور ضرورت کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز ادا کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، تو میں نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اس کو میں نے لپیٹ لیا اپنے جسم کے ساتھ، نیچے بھی اور اوپر بھی اور کندھوں پر بھی رکھ لیا، اور ایک ہی کپڑے میں لپٹ گیا، اور لپٹنے سے کپڑا چونکہ تنگ تھا تو ایک ہی کپڑے میں وہ لپٹ گئے اور پورے جسم کو کندھوں سمیت نیچے بھی اور کندھوں کو بھی ڈھانپ لیا اور ان کو کور کر لیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، ان کان الثوب واسعا فلتحف به، کہ اگر کپڑا وسیع ہو، بڑا کپڑا ہو، تو پھر ایسے کر لیا جائے کہ ایک ازار بنا لیا جائے اور ایک قمیض، اور پورے جسم کو لپیٹ لیا جائے، پورے جسم کو محفوظ کر لیا جائے، تو یہ درست ہے اور بہتر ہے، اور ایسے کرنا چاہیے اگر کپڑا بڑا ہو اور وسیع ہو۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر کپڑا تنگ ہے کہ آپ اگر نیچے ازار باندھتے ہیں تو اوپر کو کفایت نہیں کرتا، یا اوپر پہنتے ہیں تو نیچے ازار کے لیے وہ کافی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر صرف ازار باندھ لیا جائے
اور اپنے عورہ کو اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، اور پھر اس طرح سے نماز ادا کی جائے۔ تو بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کندھوں کو اور پورا کپڑا پہن کر، جس سے کندھے بھی چھپے رہیں اور نیچے سے بھی انسان کے جسم کے اعضاء، اور خاص کر کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے، تو یہ سارے چھپے ہونے چاہیے نماز کی حالت میں۔ اور اگر کبھی تنگی کا مسئلہ ہے تو پھر صرف ازار باندھ کر بھی، اگر کپڑا میسر نہیں ہے اور کپڑا اویلیبل نہیں ہے تو صرف ازار باندھ کر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مسلمان ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے ٹائٹ پجامے یا ایسی ٹائٹ پینٹس پہنی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب سجدے کے لیے انسان جاتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء، پردے والے اعضاء، وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرنا، مکمل لباس کو اختیار کرنا جس سے انسان کا جسم ڈھانپا رہے، اوپر والا جسم کا حصہ بھی اور نیچے والا بھی، تو ایسے سلیقے کے ساتھ اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کے ٹائٹ پجامے اور ٹائٹ پینٹ وغیرہ پہننا جس کی وجہ سے نماز کی حالت میں انسان کے اعضاء ظاہر ہو جائیں، تو یہ پہن کر نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔